فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بس ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ اب یہاں نوٹ فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی بات کہی جو بظاہر جھوٹ لگ رہی ہے، لیکن یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے انٹینشنلی اختیار کیا تھا تاکہ انہیں سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز کچھ اس طرح تھا، قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولنے والے ہیں تو۔ یہ ہے سرچنگ کوئسچن کا انداز، ان کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ انداز ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ فرجعوا الی انفسہم، بس وہ اپنے اندر کی طرف لوٹے، اپنے دلوں میں انہوں نے جھانکا، فقالوا، انہوں نے کہا، انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی تو ظالم ہو۔ یہ سارے پاش ہو گئے، کسی کام کے نہیں، تو کیا فائدہ ان کو پکارنے کا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر اونھے کر دیے گئے۔ لقد علمت، انہوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تم خود کہہ رہے ہو یہ بول نہیں سکتے، تو جو بول نہیں سکتے وہ نہ نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا، ان کو پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو کیا یہ تمہارے کام آ سکتے؟ اف لکم، تف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو ہے وہ کھول کر بات واضح ہو گئی ان لوگوں کے سامنے کہ ان بتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ اس بڑے کو بھی اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، اور ان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے انداز اسی لیے اختیار کیا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ کسی قابل نہیں۔ نوٹ فرمائیے، یہ وہ مٹی کے بت تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا، جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے سوا انسان کسی سے توقعات وابستہ کر لے جیسا کہ اللہ سے توقعات وابستہ کرنے کا حق ہے۔ اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، اللہ کے مقابلے میں انسان کسی کی خشیت ایسے اختیار کرے جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تو وہ گویا کوئی چلتے پھرتے بت بھی ہو سکتے ہیں جو انسان ہوں، جو کوئی اور مخلوقات ہو سکتی ہیں۔ تو بات صرف بتوں کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارا جائے کوئی حیثیت ہی نہیں، اللہ کے سوا کسی کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے کوئی حیثیت نہیں، کل اختیار اللہ کا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قالوا حرقوا، وہ لوگ کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اب یہ دیکھیے بے بسی ان لوگوں کی، ساروں کو تو توڑ دیا ابراہیم نے علیہ السلام، ایک ہی بچایا بڑا، تو اب ان جھوٹے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیں میدان میں آنا چاہیے، اور فیصلہ کر رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے انسان کی، اللہ کے سوا اگر وہ کسی کو پکارے تو یہ حیثیت سامنے آتی ہے۔ جو پاش ہو چکے ہیں اب کہہ رہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، وہ بیچارے تو ہلاک کر دیے گئے، مار دیے گئے، پاش کر دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، معاذ اللہ۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ کئی دنوں تک وہ آگ جلائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے، حق کی گواہی دینے کے لیے، جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، تاکہ جان دے کر بھی حق کی گواہی انسانیت کے سامنے پیش کر دی جائے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا، اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ سلامتی کا لفظ اس لیے ہے کہ زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو نقصان ہو جائے گا ابراہیم علیہ السلام، اتنی ٹھنڈک کہ سراپا وہ سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ نوٹ فرمائیے کہ ہمارے زمانے میں کچھ وہ لوگ جو اپنی عقل کے تحت قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کی وہ تعبیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو من چاہی تعبیرات ہیں، اور عقل پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے عجیب معنی اس مقام پر بیان کیے کہ یہ تو ان کے غصے کی آگ تھی
جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس غصے کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن ہے، اللہ کے الفاظ خود اس کتاب کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے الفاظ سماعت فرمائیے، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ اگر ان لوگوں کے غصے کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو اب انہوں نے چال چلنے کا ارادہ کیوں کیا، اور اللہ نے انہیں خسارہ اٹھانے والوں میں شامل کیوں کر دیا؟ یہ ہے قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ غصے کی آگ ٹھنڈی ہوئی ہو، آگ جلائی گئی ہے، ابراہیم علیہ السلام اس میں کودے ہیں، بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، یہ عشق کا معاملہ تھا، عقل ایک طرف رہ گئی۔ عقل تو کہے گی جان بچاؤ، لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ توحید کی گواہی دو چاہے جان ہی دینی پڑ جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کودے ہیں آگ کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے اس آگ کو سراسر سلامتی بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلنے کی کوشش کی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، بس ہم نے انہیں خسارہ اٹھانے والا بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے انہیں اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرما دی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ یہاں لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر آ گیا۔ شام کے علاقے کی طرف یہ ہجرت ہوئی ہے، اور یہ علاقہ برکت والا تھا، کئی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجا تھا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ان کو ہم نے عطا فرمائی اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور یعقوب مزید علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ پوتے ہوئے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی نیک کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کو عطا فرمائی حکمت اور علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے انہیں اس بستی سے بچا لیا جو برے کام کیا کرتی تھی، ہم جنس پرستی میں وہ لوگ مبتلا تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ برے اور بدکار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ کا چھٹا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں کئی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور یاد کیجیے نوح علیہ السلام کو جب انہوں نے اس سے قبل ہمیں پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کی بہت بڑی تکلیف سے۔ 950 برس تبلیغ کا فریضہ انجام دیا نوح علیہ السلام نے، شدید مخالفتیں برداشت کی ہیں، لیکن بالآخر اللہ نے انہیں اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو مدد دی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ لوگ برے تھے پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ قوم جو کہ نافرمان تھی مٹا دی گئی، اور نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔ اب ذکر آ رہا ہے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کیجئے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کہ جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب اس میں رات کے وقت قوم کی بکریاں چر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے ہر ایک کو حکم یعنی شریعت اور اس کے احکامات اور علم عطا فرمایا۔ اب اس کے حوالے سے مفسرین ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص کی بکریاں تھیں، وہ کسی دوسرے شخص کے کھیت میں داخل ہو گئیں اور ساری فصل کھا لی۔ مقدمہ داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کے حوالے کر دی جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کچھ زیادہ فہم عطا فرما دیا۔ اس حوالے سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ جس شخص کی بکریاں تھیں
اس کے حوالے